السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ ناظرین، آج کی اگر ٹاپ سٹوریز پر بات کریں تو ہمارے سامنے 3 ٹاپ سٹوریز ایسی آتی ہیں جو نہ صرف پاکستانی میڈیا میں زینت بنی رہی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی ان کو کافی پذیرائی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جو پہلی ہماری ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی صدر اپنا دورہ مکمل کر کے روانہ ہو گئے ہیں اور وہ کس ملک میں گئے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پاکستان میں کیا اس دورے کے اہم نکات سامنے آئے ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور آنے والے وقتوں میں یہ دورہ کس قدر اہمیت کا حامل ہو جائے گا، ابھی بھی یہ اہمیت کا حامل دیکھا جا رہا ہے اور آنے وقت میں اس کی اہمیت میں کس قدر اضافہ ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہندو جم خانہ کیس جو آج میڈیا پہ ہم نے دیکھا بہت زیادہ چلتا رہا، سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی، چیف جسٹس صاحب نے مدعی پارٹی سے کیا مکالمہ کیا اور مدعی کو کیا کہا، جس پہ ان کو نصیحت بھی کی چیف جسٹس صاحب نے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ جی سی یو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی 160 سالہ تاریخ میں ایسا کیا ہو گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ جی ناظرین، اپنے ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی صدر اپنا دورہ پاکستان مکمل کر کے اب سری لنکا روانہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیل پر حملے کے بعد جو ان کا یہ دورہ تھا یہ پہلا غیر ملکی دورہ تھا جو انہوں نے سوینی ریاست پہ حملہ کرنے کے بعد کیا، اور اس کا انتخاب پہلے ہی ہو چکا تھا، مطلب جیسے میں نے گزشتہ ویلاگز میں بھی کہا اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ حالانکہ انڈین میڈیا جو بہت زیادہ اس پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے خطے میں، اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کوشش کر رہا ہے انڈیا کو oblige کرے اور اس پروپیگنڈا میں شامل کرے، لیکن وہیں پہ انڈیا کو کافی زیادہ موکنگ بھی کھانی پڑی کیونکہ یہ دورہ پہلے سے آرگنائز تھا، اور اس دورے سے پہلے ایک ایسا عمل ہو گیا جس سے انڈیا کو کہا جا سکتا ہے کہ بولنے کا موقع مل گیا، اور اسے بہت زیادہ اس نے آواز اٹھائی، چیخیں مارتا ہوا میں نظر آیا اس دورے سے۔ آخر وہ کیوں خوف زدہ تھا؟ جی ناظرین، وہ کیا ہوا تھا ایسا کہ جو انڈین میڈیا کو بہت زیادہ بول رہا ہے۔ امریکہ کو آپ پتا ہوگا جیسے کہ ایرانی صدر کے دورے سے پہلے 4 ایک ایسی کمپنیوں پہ پابندی لگائی گئی تھی، غیر ملکی کمپنیوں پہ پابندی لگائی گئی تھی جو پاکستان کی جو میزائل سسٹم ہے اس کے لیے آلات میسر کراتے تھے، تو اس کو بہت زیادہ امریکہ کی جو پابندی تھی اس کو بہت زیادہ انڈیا نے اچھالا۔ اس کے بعد ابراہیم رئیسی کا جو دورہ تھا جو صدر ہیں ایران کے، اور اس کو اس سے جوڑا گیا کہ پاکستان اس جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے، صہیونی ریاست کی جو جنگ ہے، اور پاکستان کے علاوہ کوئی اور اسلامی ملک اس میں نہیں کھڑا ہوگا، ایسی باتیں کی گئیں کہ ٹریڈ تو صرف ایک الفاظ ہے، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے، لیکن اب اس کے 28 نکات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم 28 نکات میں سے جو سب سے اہم نکات ہیں پاکستان اور ایران کے جو مشترکہ اس ملاقات کے اس دورے کے جو سامنے آئے ہیں، اس میں سے اگر آپ کو بتاتے چلیں تو انسانی اسمگلنگ جو ایران کے راستے بہت زیادہ ہوتی ہے، جو یہاں سے ڈنکی لگا کے جاتے ہیں لوگ کسی غیر ملک میں کام کرنے کے لیے، عموماً یورپ میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کو روک تھام کی جائے گی، اور جو اسمگلنگ ہوتی ہے بارڈر سے اس کو روکا جائے گا، اور ادھر سے جو ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ دونوں برادرانہ ملک ہیں، تعلقات استوار کیے جائیں گے، اس کے ساتھ ٹریڈ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اچھا، جاتے جاتے ایرانی صدر معذرت کر کے گئے ہیں، اب یہ معذرت کس سے ہوئی ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کو کیا رنگ دیا گیا ہے؟ جی ناظرین، آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ جب ایرانی صدر پاکستان آئے تو 2 شہروں کا جنہوں نے ادھر دورے کرنے تھے، لاہور اور کراچی، تو ان میں ٹریفک کو بالکل معطل کیا گیا اور ٹریفک کے مسائل سامنے آئے کہ عوام بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور سیکیورٹی کی بنیاد پہ دونوں شہروں میں تعطیل کا اعلان کیا گیا، عام تعطیل کا، اور ایرانی صدر کو بہت زیادہ خوش آمدید بھی کہا گیا، ادھر خوش آمدید بھی بہت ایک بہترین طریقے میں ان کی گئی کہ بھی ان کا ویلکم کیا گیا ان کو۔ اچھا، جاتے جاتے ایرانی صدر پاکستانی عوام سے معذرت کر کے گئے، خاص کر کے ان 2 شہروں کی عوام سے، لاہور اور کراچی کی، کہ ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے اگر جو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ اس پہ معذرت خواہیں۔ اچھا، اسی پہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پہ ایک نیا رنگ دیا ہے اس ملاقات کو، انہوں نے کہ سوشل میڈیا کا جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں وہ سوشل میڈیا فالوورز بہت زیادہ کہا جاتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ان کی گرپ بھی ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بیانیہ بنایا گیا ان کی سوشل ٹیم کی طرف سے، اور جو لونڈے لپاٹے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ اس دورے میں سے ایک نئی چیز انہوں نے نکال لی جو حقیقت پر بھی مبنی نہیں تھی۔ انہوں نے بیانات اٹھائے، انہوں نے ایسی اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، اور اس کی تصویریں نکالی اے آئی جنریٹڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہ ایرانی صدر کی جیل میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ جیل میں ملاقات، عمران خان سے ملاقات کرتے ہوئے ایرانی صدر آپ دیدہ ہو گئے، اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا، اور عوام میں اس کو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ پذیرائی کے طور پر بھی نکالا گیا۔ جو سوشل میڈیا کے فالوورز ہیں انہوں نے اس کو اتنا پروموٹ کیا کہ یہ ہر اکاؤنٹ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے مسلسل۔ اور اگر آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر یہاں سے جانے کے بعد بالکل جب یہ دورہ ختم کر کے نکلے تو سیدھا سری لنکا گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی ٹریڈ کی بات کی جا رہی ہے، اور ایران اب ٹریڈ کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ اس میں بہت زیادہ انٹرنیشنل سینکشنز ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ایران کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ اپنی دوسری ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں تو آج سپریم کورٹ میں
ہندو جم خانہ جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی. رمیش کمار ہیں کہ یہ اقلیتی وزیر ہیں ہندوؤں کے, یہ مدعی پارٹی بن کر پیش ہوئے آج سپریم کورٹ میں. تو چیف جسٹس صاحب کا ان سے بڑا دلچسپ مکالمہ رہا. انہوں نے کہا کہ ہمیں, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں ہندو کمیونٹی کی آپ سے زیادہ فکر ہے. آپ یہ جم خانہ کی زمین ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ سندھ حکومت کو دے دیں. رمیش کمار نے کہا. تو چیف جسٹس صاحب نے مزید ان کو کہا کہ آپ چیز سندھ حکومت کو دے دیں, آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ایسی کون سی چیز ہے جو سندھ حکومت کے پاس گئی ہے اور صحیح ہے غالباً زمین پہ, اور ان کے پاس ادارے ہیں, انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا جی بتائیں. تو رمیش کمار بڑا انہوں نے ایک عجیب دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا جی گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس. انہوں نے کہا جی گورنر ہاؤس اور چیف منسٹر ہاؤس یہ سندھ حکومت کے پاس بڑا بہترین ہے, ان کے نظام بھی اور یہ بھی. تو جس پہ چیف جسٹس نے کہا ادھر عوام کا آنا جانا نہیں ہے, ادھر عوام کی مداخلت نہیں ہے, اس لیے وہ آج تزئین و آرائش میں سب سے آگے ہیں. تو جس پہ رمیش کمار سے چیف جسٹس نے پوچھا کہ آج کل آپ کس پارٹی میں ہیں, آپ پارٹی بدلتے رہتے ہیں. تو رمیش کمار نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں. تو ایک بڑا دلچسپ مکالمہ رہا کہ ایک مکالمہ رمیش کمار صاحب میں پتہ ہے کہ اقلیتی وزیر ہیں, کبھی وہ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں, کبھی وہ نون لیگ میں ہوتے ہیں, اور آج کل وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو ہندو کمیونٹی کی پاکستان میں جس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری غیر مسلم کمیونٹیاں ہیں ان کو ایک تحفظ حاصل ہے. اگر ہم یہ اپنے پڑوسی ملک انڈیا میں دیکھتے ہیں تو آئے دن جو مسلمانوں کے ساتھ, اقلیتی ہندوؤں کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, اور جتنی بھی یہ ہیں جو انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ نچلے طبقے کے جو ہندو ہیں ان کے ساتھ جو مظالم ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. لیکن ایک منظر سوشل میڈیا پہ بھی کافی زیادہ یہ مکالمہ چٹ چیٹ بڑی اسپائسی سی نظر پہ دیکھا گیا, اور اس کو کافی زیادہ رمیش کمار کو انہوں نے جب کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ پارٹی بدلتے رہتے ہیں, ایک پارٹی میں رہیں, تو یہ کافی ایک انٹرسٹنگ بن گیا تھا. اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جی سی یو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی 160 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون چانسلر آئی ہیں, ڈاکٹر شازیہ بشیر ان کا نام ہے. اور انہوں نے جو بات کی میڈیا ذرائع سے, تو انہوں نے جب میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا مختلف چینلز کو, جو انہوں نے انٹرویو بھی دیے نجی چینلز کو, اس میں ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اس کالج یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں, اور پھر میں یہاں پہ پڑھاتی بھی رہی ہوں, اب میں اس کی چانسلر کے عہدے پر فائز ہو گئی ہوں. یہ ناظرین 160 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی خاتون چانسلر آئی ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی. اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ اتنے اہم منصب پر فائز ہوئی ہیں تو اس کو کس طرح لے کے چلیں گے, اور اس میں کیا نئی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور جی سی یو مزید کن ترقیوں پر جاتا ہے. اچھا, اس سے پہلے زیدی صاحب تھے ادھر کے, تو وہ بہت اچھا چلا رہے تھے اس کو, اور ان سے بھی ہمارا مکالمہ رہتا, ان سے ملاقات بھی رہتی تھی. جی سی میں جب ہم لاہور ہوئے تو ان سے بہت زیادہ ملاقات رہتی تھی. عموماً تو زہری صاحب کو ایک بڑا اچھا سٹائل تھا, اور بہت اچھا ایک اورا بھی انہوں نے پریزنٹ کیا, اور بہت اچھے سٹائل میں اس کو لے کے چلے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس لیگیسی کو کس حد تک وہ آگے لے کے جاتی ہیں میڈم, اور دعا تو یہ ہے کہ جی سی یو مزید ترقی کرے اور پاکستان کا نام روشن کرے, کیونکہ چند ایک ادارے ہی رہ گئے ہیں پاکستان میں جہاں سے ہم کہتے ہیں کہ تعلیمی عمل ابھی بھی بحال ہے, اور ایک بہترین انداز میں تعلیمی عمل اپنی آگے بڑھ رہا ہے اور استوار ہو رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں آج اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.